بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ تمام کو رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک سب سے عظیم تحفہ نماز تراویح قیام اللیل ہے، جو دوسری امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ دوسری امتوں کو حاصل نہ ہونے میں ایک سبب یہ بھی رہا کیونکہ وہ امتیں اپنی مذہبی کتاب کو یاد نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن ایک عظیم کتاب عطا فرمائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس قرآن کو یاد بھی کرتے ہیں، اور بے شمار حفاظ آج پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں جو نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تراویح میں تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز تراویح کے اندر شریک ہوتی ہے، نمازیں پڑھتی ہیں، تو بہت بڑی یہ بات ہے۔ نماز تراویح ایک ایسا عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ اب اس دور میں اسے تراویح کے نام سے ہم کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف گوشوں پہ مختلف مقامات پر کئی لوگ اپنے اپنے امام طے کر کے الگ الگ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، آپ نے کہا کہ کیا ایک ہی امام اور ہم سب اس کے پیچھے اگر نماز ادا کر لیں تراویح کی تو کتنا بہتر ہوگا۔ اسی غرض سے ایک امام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام لوگوں نے مصلی کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور 20 رکعت نماز تراویح ادا کی۔ یہی وجہ ہے کہ حرم کے اندر، حرمین مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں آج تک بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب بعض حضرات کا ذہن یہ ہوتا کہ بھئی 20 رکعت 8 رکعت، رمضان کی شروعات سے ہی اس طرح کی بحثیں شروع ہوتیں، تو جو حضرات 8 رکعت پڑھنے کے قائل ہیں، 20 رکعت والے ان کو کچھ نہ کہیں بلکہ ان کا احترام کریں اور انہیں پڑھنے دیں۔ آپ اگر 20 رکعت پڑھنے والے ہیں تو آپ 20 رکعت پڑھیں، اور اس طرح کا خیال کرنا کہ 8 رکعت والے کے پیچھے جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کے پیچھے 20 رکعت والا نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز نہیں ہوتی، یا 20 رکعت والے کے پیچھے 8 والے کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ 20 رکعت والے کے پیچھے کوئی 8 رکعت پڑھنے والا شخص اس کا قائل نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ اپنی 8 رکعت پڑھ کر مسجد سے چلا جائے تو کافی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص 8 رکعت کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ شخص تراویح ختم کر لے اپنی، تو آپ اپنی 12 رکعت اپنی طرف سے پڑھ لیں بعد میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال نماز تراویح کا یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو۔ اسی غرض سے اہل سنت والجماعت خاص طور پر اسی کو فالو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اور آپ کے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نماز تراویح جو ادا کی جاتی ہے، اس سے متعلق کہ جو شخص نماز تراویح ادا کرتا ہے اس کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ وہیں پر فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک ایسا محل تیار کرتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوتے ہیں سونے چاندی کے۔ اور وہیں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز تراویح کے ایک سجدے پر، بہرحال ایسی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کے بہانے، ان کے اعمال میں اضافے کے بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں بے شمار عطا فرمائے ہیں۔ جو ان کی قدر کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے جنت کو پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو حاصل کر لے گا۔ جو ان کی قدر نہیں کرے گا یقیناً ظاہر ہے کہ وہ ناقدروں میں شمار اس کا ہوگا۔ وہیں پر نماز تراویح کے سلسلے میں جو لوگ، خواتین خاص طور پر، مسجد میں نماز ادا کرنے سے متعلق ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں نماز تراویح ادا کریں یا جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں، میرے عزیز بزرگوں، علماء اکرام کا صاف طور پر اس سے متعلق کہنا یہ ہے
کہ خواتین اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں۔ جس طرح مرد کے لیے نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہی ہے، لیکن مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کریں تراویح کی، جس طرح مرد حضرات مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں۔ اور وہیں پر نماز تراویح کے سلسلے میں اس بات پر خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ان مسجدوں کا اور ان اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا انتخاب کریں، یا تو پھر مسجد صدر کمیٹی کے جو حضرات ہیں وہ اپنے ائمہ کو اس بات کی خاص طور پر توجہ دلائیں کہ جو ہے بھائی آپ جو ہے امام صاحب اپنے قرآن کو صاف طور پر پڑھیں۔ قرآن صاف طور پر کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو صاف انداز سے پڑھو تاکہ اس کے حرف سمجھ میں آئے، پڑھنے والا اس طرح پڑھے کہ سننے والے کو سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرآن کا جس طرح حق ہے اس طرح امام کو قرآن پڑھنا چاہیے، اگرچہ کہ کم پڑھا جائے قرآن، 1.5 پارہ ہو 1 پارہ ہو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ ہم صاف قرآن پڑھیں اور پھر سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے۔ تو یہ امام صاحبین کو بھی چاہیے کہ اس پر خاص طور پر توجہ دیں۔ تو ان گزارشات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے بہتر اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔